جو پچھلی اتوار والے دن شب برات تھی، اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے میرے نبی نے روزے رکھنے سے منع کیا۔ روزے رکھنے سے منع کیوں کیا؟ یہ بھی حکمت ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے ٹریننگ کروا دی، روزہ رکھنے کیا پریکٹیکل تھیوری کروا دیا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے بھوک اور پیاس لگے گی۔ تو اس لیے نصف شعبان سے پہلے روزے جنہوں نے رکھے خود تو رکھے میرے نبی نے پورے ماہ شعبان میں، اسی میں ریگولر رکھے بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق، لیکن امت کو منع کر دیا۔ یہ امت کے ساتھ پیار تھا، فرمایا امت کمزور ہے، کیا ہے، اسی لیے منع کیا، اور منع کرنا یہی استقبال رمضان ہے۔ فرمایا اس مہمان کی صحیح طریقے سے تم نے اس کا استقبال کرنا ہے، مہمان نوازی کرنی ہے۔ اس کی مہمان نوازی یہ ہے کہ جو اس میں کرنا ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا، یہ اس کی مہمان نوازی۔ اور اگر ہم اس ماہ رمضان میں بھی اسی طرح عبادت اور روزے رکھتے رہتے تو شاید ہماری نکات کمزوری کی وجہ سے اس طریقے سے ہم ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکتے۔ تو حضور نے استقبال اس کے احترام اور اس کی تعظیم کے لیے، رمضان کی تعظیم کے لیے منع امت کو فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، مشکات کی حدیث 154 نمبر حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں۔ اب سنو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اور یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 738 ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 2237 ہے، ابن ماجہ کی 1651 نمبر ہے، اور مشکات کی حدیث نمبر 1914 ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب شعبان کا نصف مہینہ گزر جائے، نصف مہینہ گزر جائے، اس شعبان کے 15 دن گزر جائے، فلا تصوموا، تم روزے رکھنا چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ روزے رکھنا۔ تو اس سے بتایا جا رہا ہے امت کو اس ماہ رمضان کے پہلے شعبان کے 15 دنوں کے بعد روزے رکھنے سے منع کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ میرے نبی رمضان کی ٹریننگ کروانا چاہتے تھے۔ ٹریننگ 15 دن میں کلیئر ہو چکی ہے، اب شاخوں کے ساتھ صحت مند ہو جاؤ تاکہ تمہارے جسم کمزور نہ پڑ جائے، اور جب تمہارا جسم تقویت پہنچ جائے اس کے اندر اور طاقت آ جائے، صحیح معنوں میں تم رمضان کا استقبال کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھ سکو۔ اس لیے منع کر رہا ہوں۔ اور دوسری حدیث، اور یہ بھی دوسری حدیث بخاری کے اندر 1914 نمبر ہے، اور بخاری کی جلد 1 صفحہ 256 پر ہے، اور مشکات شریف کے صفحہ نمبر 176 پر حدیث پاک موجود ہے۔ میرے نبی کی دوسری حدیث لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یعنی تم میں سے کوئی بھی رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے پیشن گوئی کے طور پر، استقبال کے طور پر ہرگز روزے نہ رکھے، ہرگز روزے نہ رکھے۔ کیونکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے نا، پورے ماہ رمضان میں روزے رکھے حضور نے، اور شعبان میں بھی روزے رکھے، تو اسی لیے حضور نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے روزے رکھنے کا، فرمایا پھر بھی اگر تم پورے شعبان کے روزے رکھو تو یاد رکھو 2 دن قبل چھوڑ دیا کرو۔ یہ چھوڑنا اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ میرے نبی رمضان کے استقبال کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع استقبال رمضان کے حوالے سے ہے۔ اب یہ تیسری روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 18 ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بین شعبان و رمضان، فرمایا روزے ترک کرو ماہ شعبان کے درمیان کے روزے ترک کرو۔ کیوں؟ تاکہ رمضان کا فرق ہو جائے، رمضان کا فرق ہو جائے۔
کہ وہ شعبان کے ہیں یہ رمضان کے ہیں. اسی لیے میرے نبی کا یہاں منع کرنا بھی اس بات کی دلالت ہے جو اگلا مہینہ مہمان بن کے آ رہا ہے اس کا استقبال اور طریقے سے کرنا ہے, اس کی مہمان نوازی اور طریقے سے کرنی ہے اور شعبان کی اور طریقے سے کرنی ہے. اور آگے میرے مصطفیٰ کریم نے یہاں ممانعت کی حکمت پر منع کی بنیادی وجہ صرف روزے کی یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے شعبان کے آخری دنوں میں بھی روزے رکھنے شروع کر دیے تو پھر کیا ہوگا, اجسام بندے کا یہ جو ہے اس کے اندر ضعف اور کمزوری آ جائے گی اور اس کا جسم کمزوری کا شکار ہو جائے گا. تو اس لیے منع کیا تاکہ بندہ کمزور نہ ہو, صحیح صحت مند ہو کر اس ماہ مقدس کا استقبال کرے. اور امام ترمذی نے بھی اس کی منع کرنے کے حوالے سے فرمایا التقوی بالفطر رمضان لا يدخل فيها من شاط. الشعت اللمعات کے اندر شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام ترمذی نے اس یعنی رمضان سے پہلے روزے رکھنے سے وہ فرماتے ہیں اس لیے رب نے اور رب نے مصطفیٰ کریم کے ذریعے منع فرمایا کہ روزے چھوڑ کر دو, کیونکہ کبھی مضبوط کرنے اور رمضان میں پورے نشاط اور انبساط کے ساتھ بندہ خوش اور مسرت کے ساتھ روزے میں داخل ہو جائے, رمضان میں داخل ہو جائے اور رمضان کے روزے رکھے. اور اسی طرح شیخ عبد الحق محدث دہلوی آپ علماء حضوری میں سے ہیں, وہ فرماتے ونہا للامت ضعیفتی للشفقت والترحم علیہم. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دنوں میں روزے رکھنے سے منع فرمانا اپنی گناہگار امت پر, اپنی گناہگار اور کمزور امت پر شفقت اور مہربانی کے ساتھ اظہار فرمانا ہے. یہ حضور نے منع کیا اپنی کمزور امت پر شفقت فرما کر, فرمایا شعبان کے پورے مہینے کے روزے نہ رکھو تاکہ کمزور ہو جاؤ اور پھر بعد میں مسئلہ بن جائے. اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اس استقبال کے ساتھ یہ میرے نبی نے 3 روایات جو میں نے بیان کی اور اس کی تشریح بھی محدثین کی آراء میں بیان فرما دی. آگے چاند کا دیکھنا